نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، شمائل ترمذی کے 46ویں سبق کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارا آج کا سبق صفحہ نمبر 223 سے 226 تک ہے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ ناظرین کرام، ہمارا سبق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادات کا چل رہا ہے۔ آج ہم اس کی حدیث نمبر 2 سے شروع کریں گے۔ حدیث نمبر 2 کے ترجمہ کا مفہوم ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس درجہ نوافل پڑھا کرتے تھے کہ پاؤں پر ورم ہو جاتا تھا۔ کسی نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اگلے پچھلے سب گناہوں کی معافی کی بشارت نازل ہو چکی ہے، پھر آپ اس درجہ کیوں مشقت برداشت کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ فائدہ: حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اس شکریہ کے بارے میں ایک مفصل روایت نقل کی گئی ہے۔ حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی عجیب ترین بات سنائیں۔ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی ایسی بات تھی جو کہ عجیب ترین نہ تھی؟ اس کے بعد فرمانے لگیں، ایک رات کا قصہ ہے کہ سونے کے لیے مکان پر تشریف لائے اور میرے پاس میرے لحاف میں لیٹ گئے۔ لیٹتے ہی تھوڑی سی دیر میں فرمایا کہ چھوڑو، میں تو اپنے رب کی عبادت کروں۔ یہ فرما کر کھڑے ہو گئے، وضو کیا اور نماز کی نیت باندھ لی اور رونا شروع کر دیا، یہاں تک کہ سینہ مبارک تک آنسو بہہ کر آنے لگے۔ اس کے بعد رکوع کیا، اس میں بھی روتے رہے، پھر سجدہ کیا، اس میں بھی روتے رہے، پھر سجدہ سے اٹھے اور روتے رہے۔ غرض صبح تک یہی کیفیت رہی، حتیٰ کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح کی نماز کے لیے بلانے کو آئے۔ میں نے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس قدر کیوں روئے؟ اللہ جل شانہ نے تو آپ کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف فرما دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں خدا کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اس کے بعد ارشاد فرمایا، میں ایسا کیوں نہ کرتا، حالانکہ مجھ پر یہ آیتیں نازل ہوئیں۔ اس کے بعد سورۃ آل عمران کی آخری رکوع کی آیت تلاوت فرمائی۔ حدیث نمبر 3۔ حدیث نمبر 3 کے ترجمہ کا مفہوم ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نماز اتنی طویل پڑھتے تھے کہ آپ کے قدم مبارک ورم کر جاتے۔ آپ سے عرض کیا گیا کہ آپ اتنی طویل نماز پڑھتے ہیں حالانکہ آپ کے سب اگلے پچھلے گناہ معاف ہو چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ فائدہ: امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اہتمام کی وجہ سے 3 طریقوں سے اس مضمون کو ذکر کیا۔ ان روایت پر ایک اشکال وارد ہوتا ہے، وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مختلف طریقوں سے طاقت سے زیادہ مجاہدات اور عبادات کی ممانعت وارد ہوئی ہے، لیکن حق یہ ہے کہ آدمی صرف عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ حق تعالی شانہ نے قرآن شریف میں ارشاد فرمایا کہ میں نے جن و انس کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ جب یہی اصل مقصود پیدائش کا ہے تو اس میں جتنا بھی اضافہ اور اہتمام اور زیادتی ہوگی وہ ممدوح اور پسندیدہ ہوگی۔ اس کے بعد زیادتی کی ممانعت جہاں جہاں وارد ہوئی ہے وہ عوارض کی وجہ سے ہے۔ جہاں کوئی عارض اور مانع پیش آ جائے وہاں غیر مستحسن ہو جائے گی۔ من جملہ ان عوارض کے اکتا جانا اور گھبرا کر بالکل ترک کر دینا مثل مشہور ہے کہ نہ بھاگ کر چلنا نہ اکھڑ کر گرنا۔ احادیث منع میں اسی طرف اشارہ ہے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اعمال اسی قدر کرو جتنے کا تحمل ہو سکے۔ اللہ جل شانہ ثواب عطا کرنے سے دریغ نہیں فرماتے جب تک کہ تم عمل سے نہ اکتا جاؤ۔ اس لیے علماء مجاہدات کی زیادتی سے روکتے ہیں کہ مبادا اکتا کر بالکل ہی ترک ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اس سے بہت بلند تھی، وہاں اکتا جانے کا احتمال پیدا ہو سکتا ہے کیا؟ جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری آنکھ کی ٹھنڈک نماز میں ہے، اور کیوں نہ ہوتی
جبکہ نماز اللہ تعالیٰ کے ساتھ راز و نیاز ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے مخلص بندے کے لیے آقا کے ساتھ سرگوشی میں جتنی بھی لذت ہو قرین قیاس ہے، اکتاوے وہ جو اس لذت سے محروم ہو۔ اسی طرح دوسرا معنی جو احادیث میں وارد ہوا ہے، حقوق لازمی کی ادائیگی میں کوتاہی ہے کہ مجاہدات کی کثرت سے ذوف پیدا ہو کر حقوق میں کوتاہی ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں یہ سوال بھی پیدا نہیں ہوتا، اسی لیے جو کہ قدسی ذات اور ان مجاہدات اور تقلیل طعام وغیرہ پر بھی ایک دفعہ میں 9 بیویوں سے صحبت کر سکتی ہو، وہاں ذوف کا کیا سوال۔ اسی طرح دیگر عوارض کا حال ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں مسقی تھے، اس لیے ان جیسی روایت پر کوئی اشکال نہیں ہے۔ حدیث نمبر 4 کے ترجمہ کا مفہوم ہے، حضرت اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز یعنی تہجد اور وتر کے متعلق استفسار کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا معمول تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے بعد شب کے نصف اول میں استراحت فرماتے تھے، اس کے بعد تہجد پڑھتے تھے یہاں تک کہ اخیر شب ہو جاتی، تب وتر پڑھتے تھے، اس کے بعد اپنے بستر پر تشریف لے آتے، اگر رغبت ہوتی تو اہل کے پاس تشریف لے جاتے یعنی صحبت کرتے، پھر صبح کی اذان کے بعد فوراً اٹھ کر اگر غسل کی ضرورت ہوتی تو غسل فرماتے، ورنہ وضو فرما کر نماز کے لیے تشریف لے جاتے۔ فائدہ، اطباء کے نزدیک بھی صحبت کے لیے بہترین وقت اخیر شب ہے کہ وہ اعتدال کا وقت ہے، نیز سو کر اٹھنے کے بعد طرفین کی طبیعت بھی نشاط پر ہوتی ہے۔ اول شب میں پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے، ایسی حالت میں صحبت مضر ہوتی ہے اور بھوک کی حالت میں زیادہ مضر ہے۔ اخیر شب کا وقت اس لحاظ سے بھی اعتدال کا ہوتا ہے، لیکن یہ سب طبی مسائل ہیں، شرعاً جواز ہر وقت حاصل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اول شب اور دن کے مختلف اوقات میں صحبت کرنا ثابت ہے، البتہ بعض مشائخ نے لکھا ہے کہ عین نماز کے وقت اگر صحبت کی جائے اور اس سے حمل ٹھہر جائے تو وہ اولاد والدین کی نافرمان ہوتی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔ جی ناظرین کرام، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور اپنے دوستوں سے شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔